آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فکر سے خود پناہ بھی مانگی ہے اور پھر اس کی طرف سے فکر بھی نہیں کی ہے۔ یہ اس فکر کے اندر نہیں لگے تھے کہ کہاں سے آئے گا، کدھر سے ملے گا، کہاں سے کھاؤں گا، کیا ہوگا، اس فکر میں نہیں۔ فکر معاش انسان کو ضرور ہو، لیکن فکر معاش انسان کے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہم تو معاش کی فکر کے اندر دین تو دور کی بات ہے بالکل چھوڑ کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ معاش کی فکر تو کریں، لیکن معاش کو دین کے اوپر ترجیح نہ دیں، معاش کو آخرت کے فکر کے طور پر کریں، تو تب جا کر دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اب ہم کاروباری ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم ملازم ہیں، ہم جو بھی ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں نا، سب سے پہلے تو مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے باڈی اور وجود کے اوپر ایک چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے معاش کے نتیجے میں مجھے حاصل ہو۔ میری کوئی آنکھ مجھے معاش کے نتیجے میں ملی ہے، میرے کوئی ایک دماغ کی ایک رگ، کوئی ایک چیز مجھے کوئی معاش کی فکر میں ملی ہے؟ کوئی اللہ پاک نے اس نتیجے میں تو کوئی چیز بھی نہیں دی ہے نا ہمیں جو بھی ملا اللہ سے ملا، تو رزق کا ذمہ ہی اللہ نے اپنے پاس لے لیا۔ یہ نہیں کہا کہ رزق کہ تم جو ہے تمہارے اوپر ذمہ ہے تم کرو، اللہ نے فرمایا رزق کی ٹینشن چھوڑو، محنت کرو، کوشش کرو، لیکن اللہ کو بھلا کے نہ کرو، اللہ کو یاد کر کے کرو، اللہ کی بتائے ہوئے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو، تو یہی فکر آخرت کی فکر بن جائے گی۔ اور اب ہم اس راستے کے اندر رکاوٹ سارے تقریباً دیکھیں نا، ہر تاجر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ہر دکاندار فراڈ کر رہا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے کس فراڈ کے نتیجے میں مجھے یہ چیز ملے۔ کاروباری تجارت کے اندر گاہک کہے تو وہ فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کس طرح چکر چلا کے اس کو میں فراڈ کر کے چیز کو جو ہے ہتھیاروں زیادہ کر لوں۔ اور اسی طریقے سے مارکیٹ بھری پڑی ہوئی ہے اس جھوٹ سے، دغابازی سے، دھوکے سے، فراڈ سے۔ اب جب یہ بھری پڑی ہوئی ہے، ہر طرف یہی چیز ہے، تو بتائیں وہ اللہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کن دلوں میں رہتا ہے؟ کن دلوں میں؟ جن دلوں کے اندر ہمیشہ یہی جو نا فتنہ اور فساد اور تباہی بربادی کا منظر، وہاں اللہ نہیں رہتا، وہاں شیطان بسیرا کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم آخرت کو سنواریں، دنیا خود بخود سنور جائے گی۔